سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اسی پر تھی جو اپنی نانی کے سامنے جیسے کھانے کی ٹرے پٹک رہی تھی۔ ورثا اس منظر پر بے چین ہوئی۔ اس گھر میں رانا اسے ایک بوڑھی عورت اور اس کی نواسی کے ساتھ نتھی کر کے اپنی بھانجی کے پاس لاہور جا چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جتنی کم گو تھی، اس کی نواسی اتنی ہی باتونی تھی۔ ان کے درمیان جی اور اچھا سے شروع ہونے والی بات چیت ایک مہینہ مکمل ہونے تک اب اچھی خاصی گفتگو تک آ چکی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے ساتھ محبت اور ادب جتا لینے سے تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ سسی جب اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے اسے سمجھاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، تو کیا اس نے ہاتھ میں موجود کرتے پر ٹانکا بھرنے کی غرض سے سر جھکایا تھا؟ میری ماں روز ابا سے اس عورت کی وجہ سے مار کھاتی تھی۔ آج میں بتاتی ہوں کہ کیوں۔ میرا نانا خود رات بھر تماش بینوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سارا دن نانی کو شک کی نظروں سے دیکھتا اور روز مارتا پیٹتا کہ میری غیر موجودگی میں تم کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوگی۔ اب نانا کو گھر میں اکیلی عورت کی گواہی ایک 8-9 ماہ کی بچی تو نہیں دے سکتی تھی۔ بالآخر نانا کے شک اور مار پیٹ سے تنگ آ کر نانی کی راتیں سچ مچ گھر سے باہر گزرنے لگی۔ سسی کی آواز مدھم ہوئی۔ ورثا کا چہرہ زرد ہوا جیسے وہ گہری تکلیف میں ہو۔ میری ماں میرے باپ سے نانی کی بد کرداری کے تانے تشنے سہتے سہتے خون تھوکتی ہوئی مر گئی، تو کیا میں اس عورت کو معاف کر دوں؟ سسی نے ساکت بیٹھی ورثا کے ہاتھ سے سوئی دھاگا واپس لیتے ہوئے کرتا اپنے آگے پھیلایا اور اس کے گریبان سے جڑی ریشم کی ڈوری کو سیدھا کرنا چاہا، مگر ناکام ہوئی، کیونکہ کوئی ٹانکا تو ایسا تھا جو بی بی سے غلط لگ گیا تھا۔ تمہاری نانی کا ماضی جیسا بھی تھا، تمہیں ان سے نفرت کرنے یا نفرت جتانے کا کوئی حق نہیں۔ اس بات پر سسی کے ہاتھ رکے۔ وہ اس خاص الخاص مہمان کی بات پر متعجب ہوئی۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو قدیم طرز پر بنی سبز پوش گول عمارت کی دوسری اور تیسری منزل پر بنی راہداریوں میں چکر کاٹتی ہوئی جھنجھلا کے پوچھتی تھی کہ اس گھر کی ہر کھڑکی جنگل میں کیوں کھلتی ہے؟ بعد میں اس کو پتا چل گیا کہ ہر کھڑکی سے صرف اس کو جنگل نظر آتا تھا۔ کوئی کھڑکی، کوئی راہداری ایسی بھی تھی جہاں سسی کو بانس کے جنگل میں کھڑا مرزا بھی نظر آتا تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھی، اس نے ٹانکا بھرتی سوئی پر نگاہ جما کر پوچھا۔ نفاست سے ٹانکا لگاتی سسی کا ہاتھ کانپا۔ جب تم اس پورے گھر میں موجود نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو جاتی ہو۔ تم اپنی نانی سے برتر تو نہیں ہو؟ اس کی صاف شفاف دھیمی آواز پر سسی کی آنکھیں ایسے کھلی جیسے گلے پر کسی نے تیر چلایا ہو۔ ہماری محبت پاکیزہ ہے، وہ بمشکل اور بے ربطی سے گویا ہوئی، تو جواب میں وہ تعسف سے مسکرائی۔ بہت دیر سے ہی صحیح، مگر میں نے جان لیا ہے کہ میرات، ورثا، سسی، ایمان، خولہ، ہمایوں، ولید، قسام، مرزا، ہم سب کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کی نفرت میں مبتلا، کسی کی محبت کا شکار، اور ہم نادانی میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں عمر گزار دیتے ہیں، اور نادانی میں ہم سب خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی حماقت کرتے رہتے ہیں۔ باقی سب قسمت کا کھیل ہے کہ کسی کا بھرم رہ جاتا ہے اور کسی کا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ پاس کا جنگل کاشت کرنے والا قبیلہ جنگل میں سے سبزیاں اور پھول چننے والی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ اس بوڑھی عورت کی اس بات پر ورثا نے بامشکل آہ دبائی۔ وہ تمہاری باتوں سے بدل گئی ہے، اسے سمجھاؤ کہ اس کے لیے جس کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہے، بالکل ساتھ میں کھجوروں والے باغ کا رکھوالا ہے۔ وہی باغ میں اس نے پکا گھر بھی بنا لیا ہے۔ سسی کی نانی نے بڑی آس امید کے ساتھ اس سے مدد طلب کی تھی۔ جب وہ اپنے رسم و رواج سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر تو ہی اپنی عزت کی خاطر پیچھے ہٹ جا۔ سسی اس کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ کسی نے اسی وقت ہاں کر دی۔ اگلے دن جب جنگل میں شام اتر رہی تھی تو اس گول عمارت کے بیرونی احاطے میں رسم کی مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، مگر اس کی سکھیاں عجیب گیت گا رہی تھی۔ پنوں میں تا سکھ لئیے،
ہنہونگ بلوچاں والی۔ سسی نے اس تیل چیرتے گیت پر انگلی میں چمکتے چھلے کو دیکھا، اس کے کان میں سرگوشی کی، میں نے اس کو تو چھوڑ دیا ہے مگر اس کی محبت مجھے نہیں چھوڑے گی بی بی۔ آہ، بی بی کے اندر کوئی الاؤ سا سلگا۔ اس نے یہ کیسی بات کی تھی کہ آج ہفتوں بعد اسے وہ شخص یاد آیا جسے اس گول عمارت کی راہداریوں پر چکر کاٹتی جانے